اس کو بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے. بیسیکلی ایٹ لیسٹ 3 months کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایکنی میں. آپ کو اکثر پیشنٹ ہمارے پاس ڈاکٹرس کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے ہی آ جاتے ہیں یا 2 ہفتے بعد, ڈاکٹر صاحب دانے تو ختم ہوئے نہیں, کیا کریں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ لیتے رہیں, اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے چہرے پہ دانے نہیں نکل رہے ٹریٹمنٹ کے بعد, اٹ مینس دا میڈیسنز آر ورکنگ. ٹھیک ہے نا, آپ کو فائدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جی ہاں, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد اگر دانے نہیں نکلتے, کنٹرول ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ایک قسم کی خوشخبری ہے کہ آپ کا علاج صحیح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کچھ عرصے تک نکلتے بھی ہیں, 1 یا 2 ہفتے 3 ہفتے تک بھی, تو ایٹ لیسٹ آپ یو ہیو ٹو ویٹ فار اے منتھ ایٹ لیسٹ. اس کے بعد آپ یو کین کنسلٹ ود یور ڈاکٹر کہ جی ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن میں نے لی ہیں اس کے باوجود دانے نکلنا ہے. اگر دانے اسٹاپ ہو جاتے ہیں یو کین کیری آن ود اٹ, اور ڈاکٹر سے ٹچ میں ضرور رہیں. اچھا, اکثر و بیشتر ایسے سوپس یوز کیے جاتے ہیں جن کے نام میں ایکنی آ رہا ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس قسم کے جو سوپس ہوتے ہیں وہ کسی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں؟ ادروائز آپ سیلف میڈیکیشن ہو گئے نا, ایک طرح کی ایکنی کا لفظ آ رہا ہے, ڈونٹ مین کہ یہ آپ کو ایکنی کنٹرول کر لے گا. یو نیور نو اباؤٹ یور اسکن, ہاؤ کین یو یوز دا سوپ. یہ ایکنی لکھا ہوا اس پہ, آپ اگر کسی گولی کے اوپر یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ گولی کھانے سے آپ کو کینسر ختم ہو جائے گا, خدا نہ. تو آپ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ایک دفعہ. ایز اے سیٹ کہ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس, جتنے آپ کو کوشچن کرنے ہیں, جو بات کرنی ہے ڈاکٹر سے ایک دفعہ پوچھ کے, پھر اس کے بعد آپ جو بھی آپ کو لایا عمل طے کرنا ہے اس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ خواتین اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں, تو اس مناسبت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ دوران حمل ادویات کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو یہ جو دوائیں اور کریمز وغیرہ دی جاتی ہیں کیا تب بھی یوز کی جا سکتی ہیں؟ نہیں, بیسیکلی جو کچھ ایکنی کی جو کریمز یا ہیں یا دوائیں ہیں وہ ایکنی میں پریگنینسی میں کونٹرا انڈیکیٹڈ ہے, کبھی بھی ہم نہیں دے سکتے. اسپیشلی جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں تو ہم اوبیسلی عام میڈیسن بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ایکنی میں جو ہے تھوڑی سی اگر ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. ماڈریٹ اور سیویئر میں ہم اینٹی بایوٹک کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ڈاکسی سائیکلین ہو جاتی ہے, ایریتھرومائسین ہو جاتی ہے, ایزیتھرومائسین ہو جاتی ہے, تو یہ تو اوائڈ کرنی چاہیے ویسے پریگنینسی میں اوبیسلی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ویسے بات ہے, ایک اور اگر ایکنی کانگلوواٹا ہوتی ہے, بہت زیادہ سیویئر ایکنی جب ہو جاتی ہے جی, تو اس میں آئسوٹریٹینائن دیتے ہیں. وہ ٹیروٹوجینک ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ ہارمفل, اتنی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے کہ وہ آپ پریگنینسی کے 6 months پہلے بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں 4 سے 6 مہینے تک رہتے ہیں. اور آفٹر ڈیلیوری بھی آپ 4 سے 6 مہینے تک جو خواتین ہیں وہ نہیں لے سکتی ہیں. تو ایک اور چیز یہ کہ جب بھی جو خواتین کسی بھی مسئلے کے لیے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, ان کو ضرور اپنا بتانا چاہیے کہ ویدر دے بریسٹ فیڈ, پریگننٹ ہیں, میرڈ ہیں یا نہیں ہے, یہ ہسٹری, کیونکہ سم ٹائم ڈاکٹر اگنور کر جاتا ہے, ڈاکٹر کو ہی پوچھ لینا بلکہ میرے خیال سے اور جو بیماریاں ان کو لاحق ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا بہت بالکل ضرور بتانا چاہیے جو میڈیسن لے رہے ہیں. لیکن یہ چیز آپ ضرور اپنا بتائیں کہ اگر اف یو آر میرڈ اور پریگننٹ تو آپ ضرور ڈاکٹر کو بتائیں, یا بریسٹ فیڈ کراتی ہیں بیبی کو تو ضرور بتائیں, کیونکہ زیادہ تر اینٹی بایوٹکس جو ہوتے ہیں وہ منع ہوتی ہیں پریگنینسی میں یا بریسٹ فیڈنگ میں. ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے بات کا سلسلہ رکھتے ہیں. ناظرین, وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایکنی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.